العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والہمزة قطعیة لا تسقط اصلا على الاصل ووصلیة تسقط في الدرج لا في الابتداء لتعذره بالساکن. فالوصلیة في لام التعریف مفتوحة نحو الذي، وفي الاسم مكسورة كاسم، وفي الفعل مضمومة إن انضم الثالث لزوما كأقتلوا، وإلا فمكسورة كاضرب وإعملوا وإمشوا. وفي بئس الاسم الفسوق تكسر اللام في الوصل لاجتماع الساكنين، ويجوز الاسم الفسوق والاسم في الابتداء. صاحب کتاب علیہ الرحمہ مد کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد یہاں سے حمزہ کا بیان شروع کر رہے ہیں. ترجمہ دیکھیے. اور حمزہ کی ایک قسم حمزہ قطعیہ ہے، لا تسقط اصلا علی الاصل، جو قاعدے کے مطابق کبھی بھی حذف نہیں ہوتا ہے. ووصلیۃ تسقط فی الدرج، اور حمزہ وصلیہ درجے کلام میں ساقط ہو جاتا ہے. لا فی الابتدائی، نہ کہ ابتدائے کلام میں. لتعذرہ بالساکن، ساکن سے ابتدا کے متعذر ہونے کی وجہ سے. فالوصلیۃ فی لام التعریف مفتوحۃ، پس حمزہ وصلیہ لام تعریف میں مفتوح ہوگا جیسے الذی، اور اسم کا حمزہ مکسور ہوگا جیسے اسم. وفی الفعل، اور فعل میں حمزہ مضموم ہوگا جبکہ فعل کے تیسرے حرف میں ضمہ لازم ہو، ضمہ اصلی ہو. فعل کے تیسرے حرف کا ضمہ اصلی ہو، لازم ہو، جیسے اقتلوا. وإلا، اور اگر فعل کے تیسرا حرف اگر مضموم نہیں ہے تو اس صورت میں فعل کا حمزہ کیا ہوگا؟ مکسور ہوگا. وإلا فمکسورۃ، تو فعل کا حمزہ مکسور ہوگا جیسے اضرب، اعملوا، امشوا. اور بئس الاسم الفسوق میں لام کو کسرہ دیا جائے گا وصل کی صورت میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے. ویجوز، اور جائز ہے الاسم الفسوق پڑھنا اور الاسم الفسوق پڑھنا ابتدا کی صورت میں. جی، یہاں سے حمزہ کو بیان کر رہے ہیں. حمزہ کی پہلے یہ سمجھیں کہ حمزہ کی شروع میں دو قسمیں ہوتی ہے. ایک حمزہ اصلیہ ہوتا ہے اور ایک حمزہ زائدہ ہوتا ہے. حمزہ اصلیہ تو اس کو کہیں گے کہ جو کلمے کی اصل بنیاد اور بنا کے لیے جو حمزہ لایا جاتا ہے، کہ کلمے کی وضع کے اعتبار سے ہی وہ حمزہ اصل ہے، تو اس کو حمزہ اصلیہ کہیں گے. جیسے جاء کا جو ہے حمزہ یہ اصلیہ ہے. اس کے ساتھ جو ہے حمزہ زائدہ وہ حمزہ ہوتا ہے جو کلمے کے حروف اصلیہ پر جو ہے کسی وجہ سے جو ہے زائد کیا جاتا ہے، تو اس کو حمزہ زائدہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے زائدہ کی جو ہے کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، حمزہ زائدہ قطعیہ اور حمزہ زائدہ وصلیہ. جی، تو اب یہاں پر صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ جو حمزہ قطعیہ ہوگا وہ کبھی بھی گرتا نہیں ہے، اور حمزہ وصلیہ جو ہے وہ درجے کلام میں کیا ہو جاتا ہے؟ حذف ہو جاتا ہے. درجے کلام میں حذف ہو جاتا ہے. حمزہ کو جو حمزہ یہاں پر حمزہ وصلیہ، وصلہ کے معنی آتے ہیں ملانے کے، اور چونکہ جو ہے یہ ما قبل اور ما بعد دونوں کلموں اور لفظوں کو ملا دیتا ہے، اور یہ خود کیا ہو جاتا ہے؟ حذف ہو جاتا ہے. مثلا یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی، تو مطمئنہ کو ارجعی سے ملا دیا اور خود کیا ہو گیا؟ حذف ہو گیا. تو یہ کیا کرتا ہے؟ کلمہ ما بعد کو ما قبل سے کیا کر دیتا ہے؟ ما قبل کو ما بعد سے ملا دیتا ہے اور خود کیا ہو جاتا ہے؟ حذف ہو جاتا ہے. تو وصلہ کے معنی ملانے کے، اور چونکہ یہ ملانے کا کام کرتا ہے اس لیے اس کو حمزہ وصلیہ کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے اس کا جو ہے یہ حرف ساکن کے ساتھ کیا آتا ہے؟ مل کر آتا ہے.
اس وجہ سے بھی اس کو حمزہ وصلیہ کہتے ہیں جی۔ اور تیسری جو وجہ ہے اس کو حمزہ وصلیہ کہنے کی کہ وصلہ کے معنی آتے ہیں پہنچنے کے، اور چونکہ جب ساکن سے ابتدا متعذر ہوتی ہے اور اس کلمے کا تلفظ کرنا ہوتا ہے قاری کو، تو اس صورت میں حمزہ کا وہ کیا کرتا ہے، سہارا لیتا ہے۔ تو حمزہ کا سہارا لے کر وہ کلمہ جس کا پہلا حرف ساکن تھا، تو اس سے جو ہے وہ حمزہ کا سہارا لے کر اپنی مراد اور جو ہے مقصد تک وہ کیا ہو جاتا، پہنچ جاتا ہے۔ اس وجہ سے بھی اس کو حمزہ وصلیہ کہتے ہیں۔ اسی لیے بعض علماء جیسے کہ امام خلیل ابن احمد نحوی فرائضی نے اس کو جو ہے سلم اللسان کہا ہے۔ جیسے آپ مسجد میمنی کی سیڑھی پر، مسجد میمنی کی جو ہے چھت پر بغیر سیڑھی کے نہیں چڑھ سکتے ہیں، تو آپ کو سیڑھی کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو ایسے ہی کسی بھی حرف ساکن سے آپ ابتدا نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کو کس کا سہارا لینا پڑے گا، حمزہ کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو اسی لیے حمزہ کو کیا کہا گیا، سلم اللسان، زبان کی سیڑھی، یعنی حمزہ کا سہارا لے کر وہ اپنی جو ہے مقصد تک کیا ہو جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے جی۔ اس وجہ سے اس کو کیا بولتے ہیں، حمزہ وصلیہ بولتے ہیں۔ تو حمزہ وصلیہ کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ ابتدائی کلام میں باقی رہتا ہے، البتہ یہ درجے کلام میں کیا ہو جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے جی۔ اب صاحب کتاب فالوصلیۃ سے حمزہ وصلیہ کا اعراب بیان کر رہے ہیں کہ حمزہ وصلیہ لام تعریف میں مفتوح ہوگا، جیسے الذی، الحمد للہ رب العالمین، جیسے السماء، الشمس والقمر۔ اسی طریقے سے جتنے بھی یعنی کسی بھی کلمے کو، کسی بھی کلمے نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے شروع میں جو الف لام تعریف بڑھایا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، لام تعریف کا حمزہ ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ کیا ہوگا، مفتوح ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو حروف اصلاً کیا ہوتے ہیں، ساکن ہوتے ہیں، لیکن جب جو ہے واضع کسی معنی کے لیے کوئی لفظ وضع کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے، اس کے تلفظ کے لیے اور اس کے تلفظ کو ممکن بنانے کے لیے حرکات کا وہ کیا کرتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ تو حروف کی اصل جو بنا ہے وہ اصلاً کیا، ساکن ہے، اور قاعدہ ہے ساکن اذا حرک حرک بالکسر، کہ ساکن کو جب حرکت دی جائے تو کسرہ کی حرکت دی جائے، لہذا جو ہے حمزہ لام تعریف کا حمزہ جو ہے کیا ہونا چاہیے، مکسور ہونا چاہیے۔ ایک سوال ہے، لیکن اس کے خلاف کیا کہا کہ جو ہے لام تعریف کا حمزہ کیا ہوگا، مفتوح ہوگا۔ مفتوح کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ جو ہے ضمہ اور فتحہ اور کسرہ ان تینوں حرکات میں سے جو ہے فتحہ اخف الحرکات ہے، اور لام تعریف کا جو حمزہ ہے اس کا استعمال عربی میں اور قرآن میں بکثرت ہے، اور جو چیز کثیر الاستعمال اور کثیر الدور ہوتی ہے وہ مقتضی خفت ہوتی ہے، لہذا ساکن جو ہے حمزہ کو کسرہ دینے کے بجائے جو اخف الحرکات یعنی فتحہ تھا، تو اس لیے اس کو کیا دیا گیا، فتحہ دیا گیا۔ تو لام تعریف کا جو بھی حمزہ ہوگا وہ مفتوح ہوگا، جیسے الذی، الرحمن، الرحیم، الشمس، القمر وغیرہ وغیرہ جی۔ وفی الاسم مکسورۃ، اور اسم کا حمزہ کیا ہوگا، مکسور ہوگا، جیسے کہ اسم ہے، جیسے کہ اسم ہے، تو یہ حمزہ کیا ہوگا، مکسور ہوگا جی۔ اس کے ساتھ جو ہے صاحب کتاب نے کہا کہ وفی الفعل مضمومۃ، اور فعل کا جو حمزہ ہے وہ مضموم ہوگا، کب؟ جب کہ فعل کے تیسرے حرف پر ضمہ اصلی ہو، جیسے اقتلوا۔ اب اقتلوا میں جب ہم فعل کے تیسرے حرف کو شمار کریں گے تو اس صورت میں حمزہ کو بھی شمار کرنا ہوگا، حمزہ کو ختم نہیں کرنا ہوگا، شمار میں حمزہ بھی کیا ہے، شامل ہے۔ اب آپ شمار کرو کہ پہلا حرف اقتلوا میں کون ہے، حمزہ ہے، اور دوسرا حرف کون ہے، قاف ہے، اور تیسرا حرف کون ہے، تا ہے، اور تا پر کیا، ضمہ ہے، اور یہ فعل کا حمزہ ہے، اقتلوا فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس صورت میں اقتلوا اور اس جیسی جتنی بھی مثالیں اور جو ہے کلمات ہوں گے کہ جن میں فعل کے تیسرے حرف پر ضمہ اصلی ہوگا، تو اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہوگا، حمزہ فعل کا مضموم ہوگا جی۔ اس کے بعد جو ہے
صاحب کتاب نے یہاں پر لزوماً کہا، کیا کہا؟ لزوماً، یعنی فعل کے تیسرے حرف کا ضمہ کیا ہونا چاہیے؟ لازم اور اصلی ہونا چاہیے۔ پتہ چلا کہ اگر فعل کے تیسرے حرف کا ضمہ اگر اصلی اور لازم نہیں بلکہ عارضی ہے تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ فعل کا جو ہے حمزہ مضموم نہیں ہوگا بلکہ مکسور ہو جائے گا۔ جیسے مثلا امشو کہ اصل میں فعل کا تیسرا حرف شین ہے اور وہ ضمہ ہے، لیکن امشو کا جو شین کا جو ضمہ ہے وہ اصلی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے، اس لیے کہ امشو اصل میں کیا تھا؟ امشیو تھا، لہذا اس صورت میں فعل کا حمزہ کیا ہوگا؟ مکسور ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فعل کے تیسرے حرف کا ضمہ اصلی ہونا چاہیے، عارضی ہوگا تو پھر جو ہے فعل کا حمزہ کیا ہوگا؟ مکسور ہوگا۔ وفی الفعل مضمومۃ ضم الثالث لزوما کاکتر وإلا، اور اگر فعل کے تیسرے حرف پر اگر ضمہ ہے یا اگر جو ہے فعل کے تیسرے حرف پر اگر ضمہ نہیں ہے یا اگر ضمہ تو ہے لیکن وہ اصلی نہیں ہے تو ان تمام صورتوں میں فعل کا حمزہ کیسا ہوگا؟ مکسور ہوگا۔ جیسے اضرب، تو اضرب میں آپ دیکھو فعل کا پہلا حرف حمزہ، دوسرا ضاد، تیسرا را ہے اور کسرہ ہے، لہذا اضرب کا حمزہ مکسور ہوگا۔ وَاعْمَلُوا، اور یہاں پر دیکھو کہ فعل کے تیسرے حرف پر کیا ہے؟ فتحہ ہے، تو فتحہ ہونے کی صورت میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فتحہ ہونے کی صورت میں بھی فعل کا حمزہ کیا ہونا چاہیے؟ مفتوح ہونا چاہیے۔ بھئی فعل کے تیسرے حرف پر ضمہ ہے تو فعل کا حمزہ مضموم ہوگا، فعل کے تیسرے حرف پر اگر کسرہ ہے تو حمزہ مکسور ہوگا، تو فعل کے تیسرے حرف پر اگر فتحہ آ جائے تو اس صورت میں فعل کا حمزہ مفتوح کیوں نہیں ہوتا ہے؟ جی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی اگر یہاں ہم اگر اس کو اگر فتحہ دیتے ہیں تو اس صورت میں اسمع جو صیغہ امر ہے حمزے وصلی کو مفتوح پڑھے اور وقف کرے تو اسمع ہوگا، اور مضارع کا صیغہ متکلم بھی وقف میں اسمع ہوگا، تو اس طریقے سے یہ ایک فعل دوسرے فعل کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ مشابہ ہو جائے گا۔ اس لیے اس صورت میں فعل کے تیسرے حرف پر اگر فتحہ ہو تو بھی جو ہے فعل کے حمزہ کو کیا کیا جاتا ہے؟ مفتوح جو ہے مکسور پڑھا جاتا ہے۔ جی، یعنی مضارع کے امر کے ساتھ التباس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ فعل کے تیسرے حرف پر جو ہے اگر فتحہ ہو تو بھی فعل کا حمزہ کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے۔ جی، اس کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ ضم فَإِلَّا كَإِضْرِبْ وَيَعْمَلُوا، جیسے اضرب ہے، اعملو ہے، امشو ہے۔ وفی بئس الاسم الفسوق، اور بئس الاسم الفسوق میں لام کو کسرہ دیا جائے گا وصل کی صورت میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے۔ وہ کیسے کہ اصل یہ لفظ کیا ہے؟ بئس الاسم الفسوق، اب الاسم میں جو حمزہ تھا جو لام تعریف کا وہ وصلیہ ہونے کی وجہ سے درمیان کلام میں گر گیا، تو اب کیا ہو گیا؟ بئس الاسم الفسوق ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بئس الاسم الفسوق ہو گیا۔ جی، اب دو ساکن جمع ہوئے، یعنی اسم کا حمزہ کیا ہو گیا؟ گر جائے گا، تو دو ساکن جمع ہوں گے، ایک تو لام تعریف کا جو ہے لام تعریف کا لام ساکن اور اسم کا لام ساکن، تو دو ساکن جمع ہونے کی وجہ سے قاعدے کے مطابق پہلے ساکن کو کیا دیا جائے گا؟ کسرہ دیا جائے گا اجتماع ساکنین علی غیر حدی کی صورت میں۔ اور جو ہے الاسم الفسوق اور الاسم الفسوق پڑھنا بھی جائز ہے ابتدا میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر الاسم پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس صورت میں الاسم تھا اور اسم کا حمزہ اب یہاں پر اس کی ضرورت باقی نہیں رہی، لہذا الاسم پڑھنا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الاسم الفسوق بھی پڑھ سکتے ہیں اس صورت، کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے ابتدا کی صورت میں جب جو ہے ساکن جو ہوتا ہے اس صورت میں ابتدا متعذر ہوتی ہے، اور یہاں پر الاسم میں نقل حرکت کے قاعدے کے مطابق لام پر کسرہ آ جائے گا، تو اس صورت میں جو ہے لام مکسور ہے پہلے سے، لہذا لام ساکن نہیں ہے کہ حمزہ لایا جائے، لہذا اس کو الاسم پڑھنا بھی کیا ہے؟ ابتدا کی صورت میں جائز ہے۔ جی، اس کے بعد صاحب کتاب فرمانے کہ والقطعیۃ مطلقاً محققۃ، اور حمزہ قتلیہ مطلق طور پر تحقیق کے ساتھ پڑھا جائے گا امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ جی، یہاں پر امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی کیا کر دی؟ قید لگا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض روایتوں میں جو ہے حمزہ قطعیہ کو بھی کیا کیا جاتا ہے؟ تسہیل کے ساتھ یا جو ہے اس میں کچھ تبدیلی وغیرہ کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ جی،
اس وجہ سے صاحب کتاب نے کس کی قید لگائی؟ حفص کی قید لگائی کہ یہ مسئلہ مختلف بھی ہے کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حمزہ قطعیہ مطلق طور پر تحقیق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جبکہ دیگر کے نزدیک جو ہے حمزہ وغیرہ میں کیا کیا جاتا ہے؟ کچھ تفصیل یا کچھ تبدیلی وغیرہ کی جاتی ہے۔ جی، تو حمزہ قطعیہ مطلق طور پر تحقیق کے ساتھ پڑھا جائے گا امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ کما اذا اجتمعت القطعیتان المتحرکتان، جیسے کہ جب دو حمزہ قطعیہ متحرکہ جمع ہو جاتے ہیں تو تحقیق کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ جیسے مثلا ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم، تو انذرتهم دونوں حمزہ کو کیا کریں گے؟ تحقیق کے ساتھ پڑھیں گے۔ دونوں حمزہ قطعیہ متحرکہ کیا ہو گئے ہیں؟ جمع ہو گئے ہیں۔ الا اعجمی و عربی، لیکن اعجمی و عربی میں جو ہے حمزہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس میں کیا ہوگی؟ تسہیل ہوگی۔ کیا ہوگی؟ تسہیل ہوگی۔ جی، تو اس حمزہ میں کیا ہوگا؟ تسہیل ہوگی۔ اب یہ جو اعجمی ہے تو اعجمی دو حمزہ ہے اور دو حمزہ میں یہاں تسہیل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انذرتہم میں بھی دو حمزہ ہے اور اعجمی میں بھی دو حمزہ ہے، لیکن آپ اعجمی کے حمزہ میں دوسرے حمزہ میں کیا کر رہے ہیں؟ تسہیل کر رہے ہیں، جبکہ انذرتہم میں نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ کہ دیکھو یہاں پر اعجمی میں پہلا حمزہ، دوسرا حمزہ اور تیسرا عین، یعنی تین حروف حلقیہ جمع ہو گئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حروف حلقیہ یہ صعب الادا ہے، مشکل الادا ہے، ان کے مخرج کے جو ہے گہرائی میں ہونے کی وجہ سے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک حمزہ کو ادا کرنا مشکل، دو حمزہ کو ادا کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ تیسرا حرف کون آ گیا؟ عین آ گیا، اور وہ بھی حرف حلقی ہے۔ تو اب اس صورت میں جو ہے مزید کیا ہو گیا؟ ثقل پیدا ہو گیا۔ تو اب اس ثقل کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ دوسرے حمزہ میں جو ہے کیا کی گئی ہے؟ تسہیل کی گئی ہے۔ جی، اب تسہیل جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ تسہیل کے معنی آتے ہیں آسانی پیدا کرنا، اور اصطلاح میں تسہیل کہتے ہیں کہ حمزہ کو حمزہ اور حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت کے درمیان پڑھنا، یعنی جیسے اعجمی میں جو دوسرا حمزہ ہے وہ مفتوحہ ہے، تو حمزہ مفتوحہ تو وہ مفتوح فتحہ کے موافق حرف علت کون؟ الف ہے۔ تو دوسرے حمزہ کو حمزہ اور الف کے درمیان 50-50 جو ہے کیا کرنا؟ اس کو پڑھنا، اس کا نام کیا ہے؟ تسہیل ہے۔ یعنی دوسرے والے حمزہ کو آدھا حمزہ پڑھیں گے اور آدھا کیا پڑھیں گے؟ الف پڑھیں گے، تو اس طریقے سے اس کو کیا ہے؟ تلفظ کو آسان بنایا جائے گا۔ جی، جیسے دو حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ اعجمی، اور جب دوسرے حمزہ کو مکمل الف سے بدل دو جیسے اعجمی، یہ دو چیزیں ہو گئی۔ اب ان دونوں کے درمیانی جو کیفیت ہے اس کا نام کیا ہے؟ تسہیل ہے۔ اور وہ تسہیل کیسے ہے؟ اعجمی وعربی، اعجمی وعربی، اس طریقے سے اس کو پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد صاحب کتاب جو ہے تسہیل کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ وَالتَّسْهِيلُ تَشْكِيلُ الْحَمْزَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا يُنَاسِبُ حَرْكَتَهَا، اور تسہیل جو ہے حمزہ اور حمزہ کے مابین جو اس کی حرکت کے موافق حرف علت ہے اس کے درمیان پڑھنا۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں صاحب کتاب علیہ الرحمہ کہ وَالتَّسْهِيلُ تشکیل الحمزۃ بینہا و بین ما یناسب حرکتہا، کہ حمزہ کو حمزہ
اور اس کی حرکت کے مناسب حرف علت کے درمیان پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تسہیل کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے صاحب کتاب کیا کہہ رہے ہیں کہ لعلاقۃ الاصلیۃ والفرعیۃ بینہما، یعنی ہم جو ہے حرکت اور اسی طریقے سے حروف مدہ ان دونوں کے درمیان اصلیت اور فرعیت کے تعلق کی وجہ سے فالالف مناسب فتحۃ، بس الف جو ہے مناسب فتحہ کے اور واو مناسب ضمہ کے اور یا جو ہے مناسب کسرہ کے، کما سیاتی جیسا کہ اس کا مفصل بیان آگے آ رہا ہے۔ جی تو یہاں پر جو ہے دوسرے حمزہ کے اندر کیا کی جائے گی؟ تسہیل کی جائے گی۔ چلیے تو اب یہاں پر یہ سمجھیے کہ دوسرے حمزہ میں تسہیل ہوگی، اور تسہیل کا طریقہ کیا ہے کہ آدھا حمزہ پڑھیں گے اور آدھا اس کو کیا پڑھا جائے گا؟ الف مدہ پڑھا جائے گا، یعنی الف اور حمزہ کے درمیان اس کو پڑھنا۔ جی اس کا نام کیا ہے؟ تسہیل۔ اس کے بعد صاحب کتاب وَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْحَمْزَتَانِ سے جو ہے آگے دوسرا قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ جب دو حمزہ جمع ہو جائے تو اس کا قاعدہ بیان کریں گے، تو وہ آگے ہم آئندہ سبق شروع کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.